السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے جناب تمغوں کی بدر بانٹ جو پاکستان میں آج کی گئی 23 مارچ کے حوالے سے، اس کے متعلق بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ اور دوسرا موضوع آج کے ویلاگ کا ہوگا کہ ایمن نورانی کے بھائیوں کو کیوں آزاد کرنا جو ہے وہ چاہیے، کیوں اب ان کو رہا کرنا چاہیے، اس کے متعلق بھی آج بات کریں گے ویلاگ میں۔ سب سے پہلے جناب تمغوں کی جو بندر بانٹ اسلام آباد میں کی گئی 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین جو ہے وہ دن ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک قرارداد پاس کی گئی۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں تھا اور وہاں پہ ایک قرارداد پاس کی گئی کہ جہاں جہاں بھی مسلم میجارٹی کے علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان کے نام سے ایک الگ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا قیام لینا چاہیے۔ پاکستان کا نام ہے تو بعد میں آیا، لیکن ایک مسلمانوں کے لیے ان کے میجارٹی علاقوں پر مشتمل ایک الگ جو مسلمان ریاست تھی اس کے قیام کی قرارداد جو تھی مسلم لیگ کے اس 1940 کے اجلاس میں ضرور پاس کی گئی۔ اور یہ وہی سبق تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں دیا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں ان کی ایفرٹ دن رات کوشش کاوش سے پھر 1947 کو اس خواب کو عملی جو ہے وہ جامعہ پہنایا گیا، اور اس میں بہت سے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں اس میں شامل تھیں۔ پھر جا کر پاکستان ایک جو تھا وہ حقیقت کی صورت میں سامنے آیا۔ تو بہرحال 23 مارچ 1940 کو قومی اپنا معاملات کے حوالے سے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ گزشتہ اپنا کئی دہائیوں سے 23 مارچ کے حوالے سے ایک فوجی پریڈ جو تھی وہ کی جاتی تھی، اور پاکستان کے جو مختلف اپنا آپ کہہ لیں کہ میزائل تھے یا ڈیفنس کے دیگر جو آلات ہیں ان کی نمائش جو تھی وہ بھی کی جاتی تھی، لیکن گزشتہ چند سال میں یہ سلسلہ کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، اور اس سال بھی یہ پریڈ نہیں ہو سکی۔ حالانکہ پاکستان کے قیام میں فوج کا کوئی لینا دینا نہیں، فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا پاکستان کے قیام کے لیے، یہ پیورلی ایک سیاستدانوں کی ایک کاوش تھی اور برصغیر کے مسلمانوں کی ایک کاوش تھی۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے جو قانون دان تھے انہوں نے لیڈ کیا اس ساری موومنٹ کو۔ تو یہ کبھی بھی فوج کا یعنی اس میں تو کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں، فوج ظاہر اس وقت کیونکہ برٹش آدمی تھی یہ۔ تو بہرحال پاکستان بننے کے بعد سے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے حوالے سے جو تقریب ہوتی تھی وہ سارا ایک آپ کہہ لیں کہ اس سارے دن کو آپ کہہ لیں کیپچر جو ہے وہ فوجی معاملات کے حوالے سے کیا جاتا رہا ہے، وہیں پہ ساری یہ نمائش جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ تو ایک اور بڑی جو تھی وہ اہم چیز ہم نے اس دن کے لیے جو ہے وہ ایسوسیٹ کر رکھی ہے، وہ ہے جناب مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو مختلف جو ہے انعام و اکرام سے نوازنا۔ اب پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی یہ بدقسمتی کا دن ہے کہ 23 مارچ کو ہی ہم نے وہ اعزازات جو ہیں وہ لوگوں کو دینے ہوتے ہیں۔ اسی روز یہ تقریبات ہوتی ہیں، جو مرکزی جو ہے وہ تقریب وہ ایوان صدر میں ہوتی ہے، پھر جو گورنرز ہیں چاروں صوبوں میں وہ بھی، اور آزاد کشمیر میں بھی 23 مارچ کے حوالے سے اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں اور انعام و اکرام ایوارڈ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سال کی طرح بھی یہ گزشتہ تقریباً کچھ دہائیوں سے یہ ہو چلا ہے کہ جو اتنا بڑا چاپلوس ہے، جتنا بڑا ٹاؤٹ ہے کسی جماعت کا ہے یا ادارے کا، اس کو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی المیہ اور افسوسناک صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ آپ جتنے بڑے درباری ہوں گے، ٹاؤٹ ہوں گے،
کسی ترجمان یا ادارے کے ترجمان ہوں گے اتنا بڑا انعام جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اسی طرح آج بھی ہوا، پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 13 تک، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اس وقت بھی لوگوں کو نوازا گیا۔ پھر 13 سے 15 تک جب نون لیگ کی حکومت آئی تو تب بھی درباریوں کو نوازا گیا، اپنے قریب جو لوگ ہیں جو ان کی جو ہے آؤ بھگت کرتے ہیں، واہ 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 کرتے ہیں ان کی، ان کو بھی اسی طرح ایوارڈ جو ہیں وہ دیے گئے۔ اور پھر یہ سلسلہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جاری رہا، وہاں پہ بھی چند ایک جو تھے کنٹروورشل نام، ان کو بھی ایوارڈ جو ہے وہ دیے گئے۔ اور اب دوبارہ جب نون اور پیپلز پارٹی کی ایک مشترکہ حکومت ہے اور اس میں بھی یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ آج 23 مارچ کے اس اہم ترین قومی دن پہ جناب جو اعزازات ملے ہیں ان میں سے چند ایک کے نام میں، کیونکہ شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں تو میں انہی کے متعلق بات کروں گا۔ منیب فاروق صاحب جناب بہت بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، کوئی خبر جناب بغیر جناب بگ بوائز سے پوچھے کوئی خبر جو ہے وہ نہیں کرتے، اور یہ سب سے بڑے اس وقت ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے، ان کو بھی جناب ایوارڈ جو ہے وہ آج کے روز ملا ہے۔ اسی طرح حسن ایوب صاحب ویسے تو کہنے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کور جو ہے وہ کرتے ہیں آر وائی کے لیے، لیکن گزشتہ چند سال میں انہوں نے بھی جناب سعادت کی منزلیں جو ہیں وہ طے کی ہیں، اور وہ بھی ایک نمایاں نام بھر کے آئے ہیں جو کوئی خبر جناب بغیر بگ بوائز سے پوچھے نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی ادھر سے آتا ہے وہ اپنا جناب توڑ دیتا آگے۔ تو بہرحال آج کل اسی لیے ان کے بھی چرچے، ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے۔ پھر کامران شاہد صاحب جن کے صحافتی کیریئر کا آغاز ہی جنرل مشرف کے دور میں پی ٹی وی سے ہوا، تو ان کے بھی کیا کہنے جناب، ان کو بھی ایوارڈ ملا ہے۔ اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم ترین جو ان کے یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں کامران شاہد، ان کو بھی آج کے روز ہی جناب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پھر نصر اللہ ملک پہ کریڈٹ پہ پتہ نہیں کون سی چیزیں ہیں، زیادہ تر تو جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، نون لیگ کے ماؤتھ پیس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں، اسی لیے جناب ان کو بھی نوازا گیا ہے۔ مزمل سہروردی صاحب یہ جناب ہم نیوز پہ آج کل ہیں، اور یہ بھی جناب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ ٹاپ میں آؤں، اور سارا دن ان کو بھی سوائے اپنے پروگراموں میں ٹویٹوں میں پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف بولنے کے علاوہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ چند نام ہیں جن کو آج ایوارڈ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں 23 مارچ کے دن، اور کتنا المیہ ہے کہ اب پاکستان کے اہم ترین، جس کو پاکستان ڈے کہا جاتا ہے، پاکستان کا قومی دن جو قرار دیا گیا ہے، اس روز ہم ایسے لوگوں کو ایوارڈ دے کر پتہ نہیں کیا ہم بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، پاکستانیوں کو، کہ کیا یہ ہے اصل پاکستان جن کو نواز رہے ہیں، یا کوئی اور پاکستان ہے۔ اس ایوارڈ کی لسٹ میں شہباز رانا صاحب کا نام نہیں ہے، کبھی نہیں آئے گا۔ اس ایوارڈ کی لسٹ میں خلیق کیانی صاحب کا نام نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا اس ایوارڈ کی لسٹ میں۔ اسی طرح دو چار اور نام ہیں جن کا کبھی نام نہیں آئے گا، مطیع اللہ جان کا کبھی نام نہیں آئے گا ان ایوارڈز کی لسٹ میں۔ کیوں؟ کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی منجی کے تھلے کہتے ہیں نا، ڈانگ پھیرتے رہتے ہیں، وہ ان کو ان کے غلط کاموں پہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے رہتے ہیں، ان کے غلط کاموں کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں، اس پہ آہو بکا کرتے رہتے ہیں، ان کو آئین اور قانون جو ہے اس کا احساس دلاتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کے نام نہیں آئیں گے ایسی فہرستوں میں، جبکہ اصل جو ایوارڈز کے حقدار ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ لیکن ایوارڈز کیونکہ شاید ہم نے رکھے اسی لیے ہیں کہ یہ سارے ہم نے درباریوں کو دینے ہیں، بادشاہ سلامت جناب
ان کا تخت جو ہے وہ قائم دائم رہے، جو جتنی جو ہے وہ پذیرائی کرے گا بادشاہ کی یا نظام کی، اس کو جناب اتنے بڑے انعام و اکرام سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ کم از کم یہی کر دیں کہ تمغوں، یہ جو بندر بانٹ کرتے ہیں آپ، تو ان کو 23 مارچ کو نہ دیں، دن کوئی اور رکھ لے، کم از کم پاکستان ڈے کی کوئی سینٹٹی تو رہنے دیں، اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ حشر کر دیا ہے، کوئی دن اور رکھ لیں ایسی بندر بانٹ کے لیے، تاکہ کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ لوگوں کی جو الجھن ہے، پریشانی ہے، وہ کم ہو۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے زرداری صاحب جو تقریر کر رہے تھے اس اہم ترین قومی دن پہ، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ بھی نہیں بول پا رہے تھے وہ۔ یہ حال ہے پاکستان کے سپریم کمانڈر کا، جو کہ مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے، صدر مملکت، کہ ان سے اردو میں لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ نہیں بولی جا رہی تھی، لیکن ہم نے عہدے دینے ہیں، ہم نے یہ بندر بانٹ کرنی ہے۔ یہ صرف ایوارڈز کی بندر بانٹ نہیں ہے، مختلف اہم ترین عہدوں کی بندر بانٹ بھی جو ہے وہ کی گئی ہے پاکستان میں۔ اور مبشر زیدی صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے پیارے ہمارے صحافی ہیں، ٹی آر ٹی کے لیے آج کل کرتے ہیں ٹرکی میں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ تمام ایوارڈ جو ہیں، یہ تمغے، یہ تو سیکٹر کمانڈروں کو دینے چاہیے تھے۔ تو اس پہ پھر میں نے کمنٹ بھی کیا زیدی صاحب کو کہ زیدی صاحب، زرداری صاحب کو کون لایا؟ یہی سیکٹر کمانڈر ہی لے کے آئے نا زرداری صاحب کو بھی، تو زرداری صاحب انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں وان صدر میں بیٹھ کر، لہٰذا آپ سمجھیں کہ یہ سیکٹر کمانڈروں نے ہی جو ہے وہ دیے تمغے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، احمد نورانی کے بھائیوں کے حوالے سے۔ احمد نورانی پاکستان کے سینئر صحافی، اس وقت امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت بڑی بڑی سٹوریاں ہیں، اور ابھی ان کی حالیہ ایک سٹوری کو لے کر جو تنازع کھڑا ہوا، اس میں ان کے 2 بھائیوں کو جبری طور پر جو ہے وہ لاپتہ کر دیا گیا ہے، ان کی بہن اور والدہ کے ساتھ بھی بدتمیزی، بدسلوکی کی گئی، اور ان کے بھائیوں کا آج تقریباً 6-7 دن ہو گئے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور ایف آئی آر تک جو ہے وہ درج نہیں ہو پا رہی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ احمد نورانی کے بھائیوں کو فوری طور پہ اب رہا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خبر کے فیکٹس کے کوئی مسئلہ ہے تو آپ احمد نورانی کو چیلنج کریں، آپ اسے کورٹ آف لاء میں لے جائیں۔ اس کے بھائیوں کا کیا قصور ہے اس سارے میں؟ اس کے خاندان کا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی بھی ذمہ دار ہیں، بھائیوں کا بھی قصور ہے، تو ان کو عدالت میں پیش کریں، کسی میں عدالت سے سزا دلوا لیں ان کو۔ اب تو تمام جو عدالتوں کی فیلڈنگ ہے وہ آپ نے خود لگا رکھی ہے، آپ نے اپنے حساب سے پورا چیس بورڈ آپ نے بنا لی ہے، تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے اپنے ہی لگائے ہوئے ججوں کے سامنے ان کو پیش کرانے میں بھی آپ کو کیا جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہے؟ ان کے بھائیوں کو فوری طور پہ آپ کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، اور پھر قانون کے مطابق جو بھی آپ سمجھتے ہیں، عدالتیں سمجھتی ہیں، وہ کارروائی کریں۔ اگر ان کا کوئی قصور بنتا ہے تو سزا دیں، نہیں بنتا تو ان کو گھر جانے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں اگر آپ اتنے دنوں سے نہیں پیش کر رہے تو بظاہر تو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو اپنے ہی لگائے گئے جو جج ہیں ان پہ بھی پورا بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ 26ویں متنازع ترین آئینی کی ترمیم کی گئی، اس میں عدلیہ کو تو مکمل آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اور اپنی مرضی کے آپ نے جو ہے وہ فیصلے لینے کے لیے اپنی فیلڈنگ ہر طرف آپ نے لگا لی ہے۔ تو ایسے میں بھی اگر احمد نورانی کے بھائیوں کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں مختلف تعیناتیاں جو ہیں وہ ججوں کی کروائی گئی ہیں، تو یہ پھر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ کو اپنے ہی ان پیادوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، تو یہ المیہ کی صورتحال ہے۔ احمد نورانی کے بھائیوں کا بظاہر کوئی قصور نہیں ان سارے معاملے میں، ان کو فوری طور پہ رہا جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور اگر خبر کے فیکٹس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خبر درست نہیں ہے مکمل طور پر، تو آپ کو صحافی کو عدالت میں لے جانا چاہیے، کورٹ آف لاء میں لے جائیں، خبر کو چیلنج کریں، بجائے کہ احمد نورانی کے بھائیوں کو آپ جبری طور پر لاپتہ کر دیں اور پرچہ تک جو ہے وہ درج نہ ہونے دیں۔ اس سے بڑے المیے کی صورتحال صحافیوں کے لیے یا ان کے خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔